میں ایک بگڑے ہوئے مولوی کو جانتا ہوں, اتنا بگڑا ہے نا وہ مولوی کہ آپ کو میں اس کے حالات بتاؤں آپ بولو گے یار کوئی مولوی بھی ایسا ہو سکتا ہے. پتہ ہے کیوں؟ اس کے ابا نے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی آپ بیتی پڑھ لی کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے ابا نے مولانا زکریا کی تربیت کیسے کی تھی. مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا نا, شیخ الحدیث جو فضائل اعمال کے ہیں. آپ ذرا ان کی آپ بیتی پڑھیں, ان کے ابا نے کیسی سخت نگرانی کی ہے, ان کی بہت سخت نگرانی کی ہے, بہت زیادہ سخت. تو وہ شیخ الحدیث بنے, بڑے اللہ والے بنے. تو وہ اس دور کی کتاب کس دور کے ابا نے پڑھ لی, اور وہ جو شیخ الحدیث کے ابا نے جس طرح سے تربیت میں سختی کی, تو اس دور کے ابا اپنے بچے پہ اس طرح کی سختی بچپن سے شروع کر دی. حالانکہ وہ اس دور کی بات تھی. اس دور میں اور اس دور میں زمین آسمان کا فرق ہے یا نہیں ہے؟ اس دور میں ایسا نہیں تھا کہ پڑوس میں جا کے وہ ڈرامہ دیکھ لے کوئی بچہ, ممکن تھا. اس دور میں ایسا نہیں تھا کوئی انٹی بلا رہی ہو. اس دور میں ایسا نہیں تھا کالج میں لڑکے لڑکیاں ساتھ بیٹھ رہے ہوں. اس دور میں تو اگر کوئی سینما گھر چلا جاتا وہ تو شریف خاندان کیا, وہ تو چرزیوں ہیروئنوں سے بھی زیادہ برا سمجھا جاتا تھا. اب فیملیوں کے ساتھ لوگ کیا جا رہے ہیں فلم دیکھنے کے لیے. تو انہوں نے کیا کیا, وہ پڑھ لیا اور وہی اپلائی کرنا شروع کر دیا بچے پہ. تو بچے کی جو تربیت ہوئی نا, چھاؤں میں کبھی اکیلے آنا, میں بتاؤں کیا تربیت ہوئی ہے اس کی ماشاءاللہ. بچے نے الحمدللہ تنزیہ کہہ رہا ہوں, سارے ریکارڈ توڑ دیے بدماشیوں کے. وجہ کیا ہے کہ آپ دیکھ نہیں رہے بھائی سوسائٹی میں اس وقت کیسے تربیت کرنی ہے. دیکھو قرآن بار بار جب بھی دعوت کی بات آتی ہے, ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ, اپنے رب کی طرف لوگوں کو بلاؤ حکمت کے ساتھ. یہ حکمت کا لفظ اللہ نے کیوں ایڈ کر دیا ہے بھائی؟ اچھا اللہ ایک خاص طریقہ بھی بتا سکتا تھا, اس طریقے سے بلاؤ. وہ طریقہ اللہ نے اس لیے متعین نہیں کیا کہ ہر زمانے میں وہ طریقہ چینج ہوگا, اس لیے اللہ نے ایک جرنلی ایک کامن لفظ یوز کیا حکمت ہر زمانے میں تبدیل ہوتی ہے. ہر زمانے میں لوگوں کو دین کی دعوت دینے کا طریقہ بدلتا چلا جائے گا. مولانا طارق جمیل صاحب جب گئے نا کسی بڑے ایکٹر کو دعوت دینے کے لیے دین کی, تو ان کی کارگزاری میں نے خود سنی. بہت بڑا ایکٹر تھا, اس کو دعوت دینے گئے. تو مولانا کہتے ہیں کہ میں نے دعوت ہی نہیں دی اس کو, حالانکہ گئے کس کام کے لیے تھے؟ دعوت دینے کے لیے. اور کمال کی بات ہے, کہتے ہیں میں نے اس کے سامنے بیٹھ کے اپنی پرانی فلموں کی جو بچپن میں کبھی دیکھی ہوں گی توبہ کر لی. انہوں نے ان فلموں کی باتیں شروع کر دی, اس کے جو بہت پرانی فلمیں کبھی دیکھی ہوں گی انہوں نے, اللہ معاف فرمائے ان کو بھی. تو اس زمانے کی تو فلمیں اس زمانے کی فلموں میں اور اس زمانے کی فلموں میں بھی ایسی زمین آسمان کا فرق تھا. خیر فلمیں کسی بھی زمانے کی ہوں. تو کہتے ہیں میں نے وہ تذکرے شروع کر دیے اس کے سامنے. اب کوئی ظاہر پرست تو بولے گا یار یہ کیا, آپ گئے تھے دین کی دعوت دینے کے لیے اور کھانا کھا کے باتیں کر کے آ گئے. بھائی یہ بھی بعض دفعہ یہی دعوت ہوتی ہے. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے, اس کال دعوت کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ دعوت نہیں دینی. میں نے 2-3 ہفتے پہلے بیان کیا تھا نا کہ ایک آدمی نے کہا غیر مسلم آپ سے ملنے کے لیے آتے ہیں, آپ دعوت کیوں نہیں دیتے؟ میں نے کہا یہی دعوت ہے, بس ملنے آ جائیں, سلام دعا, چائے پئیں, کھانا کھائیں, السلام علیکم, وعلیکم السلام, ہو گئی دعوت. اسلام کا پیغام لوگ نہیں سمجھو بھائی, جملہ کمپلیٹ کیا کرو, اسلام کا پیغام چلا گیا. کیونکہ یہ جو دعوت ہے نا کہ آپ اسلام لے آؤ, یہ بہت, اگر ایک دفعہ بھی اس نے کہہ دیا نا نہیں, ایک دفعہ بھی اس نے کہہ دیا نہیں, تو اس کی گمراہی کا عذاب پھر کس پر آئے گا؟ آپ پر آئے گا. تو دعوت کا یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہ کہے کسی. چندے کا طریقہ پتہ ہے, ایک طریقہ یہ ہوتا ہے بھائی چندہ دے دو, ایک طریقہ ہوتا ہے ماشاءاللہ یار اللہ نے آپ کو بڑا نوازا ہے, ہماری مسجد زیر تعمیر ہے, اور سنائیں کیا چل رہا ہے آج, ٹھیک ہے نا. اگلا سمجھ جاتا ہے کیا کر رہا ہے یہ چندہ مانگ رہا ہے. رشتے کا پیغام دیکھو نا, ایک طریقہ ہوتا ہے میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں, کبھی بھی نہیں ملے گی رشتے. جب بھی لڑکی والوں کو خود پیغام بھیجو نا, پتہ ہے آج کل لوگوں میں کھوپڑی صحیح نہیں کام کر رہی ہے لوگوں کی. لوگ سمجھتے ہیں یہ مجبور ہو گیا ہے, اور مجبور آدمی کو ہم نے دینی نہیں ہے, اس میں کوئی فالٹ ہوگا تبھی تو یہ مانگ رہا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کوئی اپنی بیٹی کا رشتہ خود کسی پہ پیش کر دے, وہ سمجھتے ہیں اس میں کوئی فالٹ ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ کیا اس میں کوئی فالٹ ہے. تو یہ عجیب چل پڑا ہے, حالانکہ ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو, اس میں کوئی فالٹ ہو. تو اس لیے میں جب کسی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہوتا نا, تو میں کہتا ہوں آپ نے رشتہ مانگنا ہی نہیں ہے. کتنے لڑکے میرے پاس آتے ہیں, حضرت اتنی جگہ ہم پیغام لے کر گئے ہیں, لڑکی والے لفٹ ہی نہیں کراتے, اور میں ان کے سامنے جا کے بولتا ہوں بھائی دیکھیں میں میری عمر ہو رہی ہے, آپ کائنڈلی شادی کر دیں اپنی بیٹی کی, میں صحیح رکھوں گا اس کو. میں ایسے جا کے ان سے ریکویسٹ کر رہا ہوتا ہوں, پھر بھی نہیں دیتے. میں کہتا ہوں اسی وجہ سے نہیں دیتے کہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہو. بھکاریوں کو زکات دی جاتی ہے, بیٹیاں نہیں دی جاتی. آئی بس, کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا بھکاری پتہ نہیں اس کو کوئی لفٹ نہیں کرا رہا, تو کوئی فالٹ ہوگا نا اس میں. میں نے کہا آپ ہر آدمی کے لیے نہیں ہے, یہ اس طرح کے دھتکارے ہوئے لوگوں کے لیے پیکیج ہے جو رشتوں کی بھیک مانگ مانگ کے اپنا امیج ڈاؤن کر چکے ہیں. تو حکمت کے ساتھ آپ رشتہ مانگنا ہے, کس کے ساتھ؟ حکمت کے ساتھ. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اتنے اچھے بن جاؤ اور پھر دور بھاگنا شروع کرو. کوئی رشتہ آپ کے جیب میں پیسے ہوں گے نا, پرسنالٹی ہوگی, اور ایک دیکھنے میں لگے گا کہ آپ کو آپ کے پاس رشتوں کی کمی نہیں ہے. جب کسی کے لوگوں کے ذہن میں یہ میسج چلا گیا, رشتے ہی رشتے, رشتوں کی فرشتوں کی طرح لائن لگی ہوئی ہوگی. کیونکہ لوگ خود بھی تو تلاش کر رہے ہیں بھائی اپنی بیٹیوں کے لیے, ان کو بھی تو نمٹانا ہے اپنی بچیوں کو. تو جب وہ دیکھیں گے آپ کے اندر قابلیت ہے اور آپ صحیح ہو, تو وہ تو آپ کو جانے نہیں دیں گے کہیں. پھر جب وہ رشتہ دے کہ بھائی ہم اپنی بیٹی کی آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں, ایک دم لیٹ نہیں جاؤ, ہاں میں تو انتظار میں تھا, وہ پھر سمجھ جائے گا یار کوئی گڑبڑ ہے. تو اس وقت موقع پہ آپ نے استغنا دکھانا ہے, اچھا اندر سے تو مرا جا رہا ہے نا, واہ بس ہو جائے, تو آپ نے کرنا کہ اچھا رشتے اتنے آئے ہوئے ہیں میرے لیے, اب سلیکشن تھوڑی مشکل ہو گئی ہے, تو دیکھتے ہیں ابھی ذرا استخارہ بھی کرتا ہوں, اور میں مشورہ میرا نہیں بولتے نا, مفتی طارق مسعود سے مشورہ کر رہا ہوں, وہ کبھی بھی نہیں دیں گے. وہ کہیں گے اتنے آئے ہوئے یہاں بھی کر لیں, وہاں بھی کر لیں, یہاں بھی کر لیں, وہاں بھی کر لیں. میرا تو بتاؤ ہی نہیں کہ میرے بیان سنتے ہو. بولو کہ یار وہ اگر پوچھیں بھی نا مفتی طارق مسعود کے بیان سنتے ہو, کہتے ہیں یار وہ ان کے شارٹ ورڈ کبھی کوئی لطیفے وطیفے آ جاتے ہیں, باقی میں ان کی بالکل بھی متاثر نہیں ہوں. حالانکہ میرا بیان سن کے شادی کی خواہش پیدا ہوئی ہوگی اس میں. تو حکمت کے ساتھ, تو میرے بھائی بغیر حکمت کے رشتہ نہیں ملتا, کسٹمر بھاگ جاتا ہے. تو بغیر حکمت کے دین کی دعوت دینا کیسے جائز ہو گیا؟ یہ کیسے جائز ہو گیا کہ حکمت کے بغیر بس اب دین کی بات کو پھینک کے چلے جاؤ؟ تو اس لیے گھر میں تربیت کا بھی بہت
ایک صاحب میرے پاس آئے, کہنے لگے میں نے اپنی بیگم کو اسمارٹ فون نہیں دیا اور میری گھر میں بڑی لڑائیاں ہو رہی ہیں. میں نے کہا کہاں رہتے ہو؟ اس نے کہا میں گلشن اقبال میں رہتا ہوں. اگر کسی گاؤں دیہات میں ہوتا تو میں کہتا بہت اچھی بات ہے, اسمارٹ فون نہیں ہونا چاہیے. میں نے اپنی بیگم کو اسمارٹ فون لینے نہیں دیا اور اس کی بڑی خرابیاں ہیں, اور وہ پھر ٹک ٹاک دیکھے گی اور وہ فیشن کی چیزیں دیکھے گی. میں نے کہا میرے بھائی تو گلشن اقبال میں رہتا ہے, تو ڈیفینس میں رہتا ہے, اور تو یہ سمجھتا ہے کہ تیری بیگم کے پاس اسمارٹ فون نہیں ہوگا تو وہ تیری اطاعت کر لے گی, تیری بیٹی بھی تیرے داماد کی اطاعت نہیں کرے گی. اس بارے میں بغاوت کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. مریخ پہ جا کے رہنا شروع کر دے, کیونکہ سب خواتین کے پاس اسمارٹ فون ہے. وہ ادھر بھی دیکھے گی اپنی بہن کے پاس, اس کے بہنوں نے لے کے دیا ہوا ہے اس کو اسمارٹ فون. وہ اپنی چاچی کے پاس دیکھے گی, چاچو نے لے کے دیا ہوا ہے, اور وہ دیکھے گی اماں بھی چھپ چھپ کے, ابا نے پابندی لگائی تھی لیکن اماں نے الگ سے ایک پرس میں وہ اسمارٹ فون لگا کے رکھا ہوا ہے, اور وہ ہر جگہ جہاں بھی دنیا میں جائے گی اس کو سب خواتین کے ہاتھ میں اسمارٹ فون نظر آئے گا. تو اب یہ تربیت کا طریقہ کہ اسمارٹ فون ہی چھین لو آپ, یہ طریقہ چلنے والا نہیں ہے. رہا یہ مسئلہ کہ اس پہ تو غلط چیزیں بھی دیکھے گی, تو غلط چیزوں کے خلاف بولتے رہو, گھر میں چلتے پھرتے بیٹا یہ بچوں کو سمجھاتے رہو, بیٹا دیکھو بری چیز نہیں دیکھتے, اور تبلیغ میں لے جاؤ ان کو, فضائل اعمال کی تعلیم میں بٹھا دو. یہ طریقہ تو سوٹیبل ہوگا. اگر آپ نے خلافت قائم کر دی نا گھر کے اندر, یہ چلنے والا نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہو کہ بھائی کیوں ہم برائی اپنے ہاتھ سے ان کو لے کے دیں. دیکھو برائی سے روکنا ضروری ہے. روکنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ ایسا طریقہ جس سے برائی رکے گی نہیں بلکہ بغاوت ہو کے اور زیادہ پھیلے گی. وہ طریقہ صحیح ہے, یا وہ طریقہ ہے کہ جس میں دونوں امکان ہے, ہو سکتا ہے برائی ہو سکتا ہے برائی نہ ہو. ایک میں 99% چانس ہے کہ برائی پھیلے گی لازمی. تو یہ چلنے والا نہیں ہے سیٹ اپ. اور جب یہ موبائل فون آئے تھے نا, اسمارٹ فون تو اب ہو گیا نا, پہلے موبائل میں لوگ سختی کرتے تھے موبائل نہیں ہوگا بیگم. میں نے کہا بھائی کسی گاؤں میں رہتا ہے, کسی کچی آبادی میں رہتا ہے تو پھر ٹھیک ہے, اس کے بڑے فسادات ہیں موبائل کے. لیکن آپ شہر میں رہتے ہو تو آج کل سب میرڈ خواتین کے پاس موبائل ہوتا ہے, تو اس کے جو سائڈ افیکٹ ہیں ان سے بچنے کی تو کوشش کی جائے گی. یہ نہیں ہوگا کہ آپ اتنی گھر میں ماشاء اللہ لگا دو کہ فون ہی نہیں ہوگا, وہ چھپ چھپ کے ہوگا فون آپ کے, اور پھر جو اس سے غلط فہمیاں پھیلیں گی اور بدگمانیاں پھیلیں گی. اب پکڑی گئی کسی دن تو آپ کہوگے یار تو میری اطاعت نہیں کرتی, پھر آپ کے شیطان اور برگلائے گا, یار چھپ کے فون رکھا ہوا ہے پتہ نہیں کس سے باتیں کرتی ہوگی. تو اور زیادہ کچھ فساد ایسے ہیں. دیکھو اور آسان مثال دیتا ہوں, علماء کہتے ہیں جب کسی سوسائٹی میں جب تک وبا نہ پھیلے اس کا علاج کچھ اور ہے, جب ایک وبا پھیل جائے تو پھر علاج کا طریقہ کچھ اور ہے. ایک وبا آئی نہیں ہے نا ابھی, اس کا طریقہ تو یہ ہے کہ جو بیمار ہے اس کو علاقے میں گھسنے ہی نہیں دو. بھائی ایک بیماری پھیل گئی, تعاون کی بیماری, ایک آدمی کا پھوڑا نکل گیا تعاون کا, کہیں چھنگا مانگا میں بیٹھا ہوا, وہیں بیٹھا رہے, ادھر نہیں ہے, پولیس اس کے گرد گھیرا کر لے. وبا بھی پھیلی نہیں ہے, کیا خیال ہے؟ اور پھر گلے بھی ملو, کھاؤ پیو بھی ایک دوسرے کے ساتھ. وہ جو وبا والا آدمی ہے اس کو دور رکھو, لیکن اگر وہ گزر گیا اور اس نے تعاون پھیلا دیا, اب یہ نہیں ہو سکتا کہ سب لوگوں کو جنگل میں بھیج دیا جائے. جو جو بیمار ہے اس کو کتنے پبلک کو کہاں بھیجو گے, کوئی بھی نہیں جائے گا. اور پتہ کیسے چلے گا اس میں یہ وائرس ہے, اس میں وائرس نہیں ہے. اب یہ طریقہ نہیں ہے کہ سب کو اٹھا کے جنگلوں میں بھیج دو آپ. اب یہ طریقہ ہے کہ ویکسین لگاؤ, تھوڑا سا سوشل ڈسٹینس رکھو, اور ایکسیپٹ کر لو کہ سوسائٹی میں بیمار لوگ بھی ہیں, یہ ماننا پڑے گا, یہ ختم نہیں ہو سکتی. علماء نے, ہم جب دارالعلوم کرنگی میں ایک دفعہ اجلاس تھا, حضرت مفتی تقی صاحب وغیرہ اور سب بڑے بڑے علماء بیٹھے, تو ویڈیو سی ڈی پر بحث ہو رہی تھی. ویڈیو سی ڈی پر نا کہ یہ شرعن جائز ہے یا نہیں, 2 مہینے بڑی بحثیں چلی تھی. تو وہاں یہ بات بہت اچھی سامنے علماء نے, بڑے حضرات نے رکھی. حضرت مفتی تقی صاحب نے بھی فرمایا کہ وبا آنے سے پہلے کسی چیز کا علاج کچھ اور ہوتا ہے, وبا آنے کے بعد پھیل جائے تو پھر علاج کچھ اور ہوتا ہے, پھر علاج کچھ اور ہوتا ہے. اب دیکھو جب انگریز ہندوستان میں آیا, علماء نے پابندی لگائی انگلش مت سیکھو, کیونکہ انگلش صرف انگریز بولتا تھا, ہماری تعلیمی زبان انگریزی نہیں تھی. اس وقت جو انگلش سیکھتا نا وہ ملحد ہوتا تھا, وہ ایتھیسٹ بن جاتا تھا, پورا غیروں کے رنگ میں ڈھل جاتا. لیکن جب انگلش زبان ہم نے روکنے کی کوشش کی کہ نہ پھیلے دنیا میں, لیکن رکی, وہ بولتے کیوں نہیں. علماء نہیں چاہتے تھے انگلش پروموٹ ہو, علماء چاہتے تھے اردو یا عربی زبان دنیا میں پھیلے. جب خلافت عثمانیہ تھی تو مسلمان تو انگریزی نہیں جانتے تھے, نہ بولتے تھے, پوری دنیا میں عربی پھیلا دی تھی انہوں نے. ہمارا سارا لٹریچر, ہماری ساری ایجوکیشن کس میں ہوتی تھی؟ انگلش میں, عربی میں. تو اس وقت جب مسلمانوں کی خلافت تھی, ہم بلا وجہ انگلش سیکھنا شروع کر دیتے تو ہمارا سارا کلچر برباد ہو جاتا. لیکن مسلمانوں نے کوشش کی انگلش کے سامنے بند باندھنے کی, نہیں باندھ سکے, بالآخر وہ زبان پھیل گئی. اب علاج پتہ ہے کیا ہے؟ اب یہ نہیں ہے کہ بلا وجہ مخالفت کر کے آپ سوسائٹی سے تنہا ہو جائے. اب آپ کے پاس سوسائٹی میں ان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو انگلش آتی ہو. اب جس کو انگلش نہیں آتی وہ بلا وجہ احساس کمتری میں رہتا ہے. آج بنگلہ دیش سے جو مولانا آئے نا, وہ یہی بتا رہے تھے کہ بنگلہ دیش میں مدارس میں طلبہ کو بالکل بھی, وہ ہمارے جامع رشید کا وزٹ کیا تو کہہ رہے ہیں یار آپ کے یہاں تو الگ ماحول ہے, ہمارے یہاں تو بنگلہ دیش میں طلبہ کو بالکل انگلش نہیں آتی. علماء اتنے خلاف انگلش کے, کہتے ہیں اس کا نقصان یہ نکل رہا ہے, یہ ہو رہا ہے کہ وہ طلبہ سوسائٹی سے بالکل کٹ گئے ہیں, احساس کمتری میں, کہیں بھی جاتے ہیں بات نہیں کر سکتے, کیونکہ بنگلہ دیشی زبان بین الاقوامی زبان تو نہیں ہے نا, اردو بھی نہیں آتی ان کو, تو کہیں بھی سروائیو نہیں کر پاتے, وہ اپنے کنٹری کے اندر ہی بند ہو کے رہ گئے. تو دیکھو جب تک انگلش پھیلی نہیں تھی, حل یہ تھا کہ روکو. جب پھیل گئی ہے, آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی ایک زبان پھیل گئی ہے, اب یہ کہ آپ بھی 2 گھونٹ آپ بھی پی لو, سمجھ آ رہی ہے بات. اب آپ کو سوسائٹی میں چلنے کے لیے, سروائیو کرنے کے لیے سیکھنی پڑے گی, ورنہ پیچھے رہ جاؤ گے آپ. نہ ایجوکیشن میں مذہب میں بھی نہیں آگے جا سکتے. اب تو مذہبی ترقی بھی اگر چاہتے ہو, ڈاکٹر ذاکر نائک اگر اردو یا پشتو میں بیان کرتے تو غیر مسلم اتنی بڑی تعداد میں مسلمان نہ ہوتے. انہوں نے اس زبان کو سلیکٹ کیا جو انٹرنیشنل لینگویج ہے. رشین بھی انگلش سیکھ رہے ہیں, جرمن نے کتنی مخالفت کی انگلش کی, جیپنیز تو انگلش کو کفر سمجھتے تھے اب تک. ہم تو بہت جلدی انگلش کی طرف آ گئے, لوگ ہمیں دقیانوس کہتے ہیں نا کہ یہ مولانا لوگ اتنی دیر سے انگلش کی طرف آئے ہیں, اور ابھی بھی بہت سارے آئے نہیں ہیں. جیپنیز تو اب تک نہیں آئے, میں جاپان ہو کے گیا ہوں, ابھی بھی انگلش سے نفرت کرتے ہیں, لیکن ان کی نئی نسل باقی ہو گئی ہے. پتہ ہے آپ کو, میں یہی چیزیں سروے کرتا ہوں کہ جس کنٹری میں جاتا ہوں نا کہ واٹس گوئنگ آن, یا ہو کیا رہا ہے, چل کیا رہا ہے. تو میں نے وہاں تھوڑا سا لوگوں سے حالات پوچھے. جیپنیز انگلش کو پسند نہیں کرتے, ان کے جو بڑے بزرگ ہیں جاپانیوں کے, جو رحمۃ اللہ علیہ ٹائپ کے لوگ ہیں نا,
جو ان کے دامت برکاتوں میں وہ انگلش کو بالکل پسند نہیں کرتے. چائنیز میں چائنا والے انگلش کو بالکل پسند نہیں کرتے, جیسے آج سے 50 سال پہلے ہم بھی پسند نہیں کرتے تھے, ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے, بلکہ اب تک بہت سارا مذہبی طبقہ بھی نہیں کر رہا. لیکن پتہ کیا ہو رہا ہے, جیپنیز کی جو نئی نسل ہے, وہاں اسکول کے بچوں نے مجھے بتایا, جو اسکول میں پڑھتے ہیں وہ تو بچوں کو زیادہ جانتے ہیں, کہتے ہیں نئی نسل اپنے بڑوں سے باغی ہو رہی ہے, وہ انگلش سیکھ رہی ہے. چائنا میں جو نئی نسل کے بچے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, وہ سیکھ رہے ہیں انگلش. رشیا میں جو نئی نسل مارکیٹ میں آ رہی ہے, حالانکہ وہاں کی گورنمنٹ نہیں پروموٹ کر رہی انگلش کو, نئی نسل کیا ہو رہی ہے, باغی.